اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے یہودیوں سے وعدے لیے، پھر ان یہودیوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا تو اللہ نے پھر انہیں سزائیں دیں جو آپ نے سنی۔ آج اللہ رب العزت عیسائیوں سے لیے گئے وعدے کا ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے توڑنے کی سزا کو بھی بیان فرمائیں گے۔ آج کے درس میں دو باتیں ہوں گی، عیسائیوں کا اللہ سے وعدہ لینا پھر اس کو توڑ ڈالنا، اور دوسری بات آیا اللہ کا پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ یہ دو باتیں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے وعدہ۔ اللہ نے بہت سارے وعدے لیے، لیکن وہ وعدہ جس کا ذکر یہاں پر ہے وہ وعدہ یہ تھا کہ وحدہ لا شریک ماننا ہے مجھے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے مجھے جنا ہے۔ تو عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا تو عیسائیوں نے اللہ کے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ وہ توڑا اس طرح کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا کا جتنا نظام ہے جی، ان کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والی تین شخصیات ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک حضرت جبریل امین ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ساتھ میں ان کی والدہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تین اقانیم ثلاثہ، ان تین شخصیات نے کیا کرنا ہے جی، اس نظام کو چلانا ہے۔ اب عجیب منطق ہے جی، جس بندے کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی سمجھ عطا کی ہے، وہ بندہ سوچے 2021 ہے جی، یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 18-19 سال اور نکال دو جی ان کی والدہ کی جی، تو یہ 2021 کے اوپر 20 سال اور ڈالو جی تو 41 سال بن جاتے ہیں۔ 2041 اس سے پہلے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دنیا میں تھی؟ نہیں تھی۔ تو آیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ دنیا کا نظام نہیں چل رہا تھا؟ چل رہا تھا جی، سورج اپنے وقت پہ آ رہا تھا، اپنے وقت پہ جا رہا تھا، اسی طرح چاند اپنے وقت پہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، چاند کی اپنی روشنی تھی، سورج کی اپنی روشنی تھی، تاروں کی اپنی روشنی تھی۔ اللہ اس وقت بھی ہر بندے کو رزق دے رہا تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے ان کی والدہ کو پیدا فرمایا، خود پیدا فرمایا، پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب بندہ سوچے کیا اللہ ان کے پیدا کرنے سے عاجز آ گیا؟ اللہ کو ان کی ضرورت تھی، محتاج تھا اللہ؟ نہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ نہیں ہے، ان کی والدہ نہیں ہے، تو آیا اللہ اب وہ یہ دنیا کا نظام نہیں چلا رہا؟ تو جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے نا جی عیسائیوں سے، تو یہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں جی،
اللہ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے نظام کو چلا رہے تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے تب بھی اللہ ہی چلا رہا تھا، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو تب بھی اللہ چلا رہا ہے جی۔ سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے جا رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ان کے عجیب و غریب قسم کا سوال تھا، یہ عجیب و غریب قسم کی منطق تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے کہا قالت النصارى مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے نفی فرمائی کہ اللہ تو ایک ذات ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص میں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے جی؟ ایک ہے جی، دوسرا الہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر الہ دو ہوتے جی، تین خدا ہوتے، چار خدا ہوتے، پانچ خدا ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، تو زمین کے اندر نظام درم برم ہو جاتا ہے جی۔ ظاہر بات ہے نا جی، اب مسجد کے اندر کئی سارے بندے ہوتے ہیں، کچھ ساتھی کہتے ہیں جی استاد جی دعا کرو جی اللہ بارش برسائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی بارش ہو کیونکہ ان کا فصل خراب ہوتا ہے۔ اب کئی خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، نیکوکار بندہ ہے جی، نمازی بندہ ہے، اور یہ بارش مانگ رہا ہے تو بارش برسانی چاہیے۔ دوسرا خدا یہ کہتا نہیں، باقی نہیں مانگ رہے، تو اس طرح کیا ہو جاتا؟ اللہ فرماتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے جی۔ ایک خدا کہتا بارش ہو، ایک خدا کہتا بارش نہ ہو، اور لوگ دھوپ مانگتے اور ایک خدا دھوپ دینے کے اوپر آتا اور دوسرا نہ دیتا، تو یہ کیا ہو جاتا؟ یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو نہ حضرت عیسیٰ کی نہ ان کی والدہ مائی مریم کی محتاجی تھی، نہ حضرت عزیر کو اللہ کی محتاجی تھی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کسی نے اس کو پیدا فرمایا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم مثل بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ تو عیسائیوں کے تین نظریے تھے جی۔ ایک نظریہ یہ تھا حضرت عیسیٰ کیا ہے جی؟ اللہ کا بیٹا ہے، تو جب بیٹا ہے تو بیٹا باپ برابر شریک ہیں جی، باپ بیٹے کی مانتا ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ بیٹے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کر دے گا جی؟ بخشوا دے گا۔ دوسرے عیسائی وہ تھے جو کہا کرتے تھے، اگلی آیت میں آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ وہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی اللہ ہے جی۔ اللہ حضرت عیسیٰ میں آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کیا ہو گئے جی؟ گڈ مڈ ہو گئے جی۔ اب ان سے سوال ہے، ان کے بارے میں قرآن نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا نا جی لقد کفر الذین، یہ لوگ تو کافر ہیں جی۔ اب ان سے سوال ہے، ان کے بقول ان کے عقیدے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گناہوں کا کفارہ چڑھ گئے ہیں جی، سولی پہ چڑھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تمہارے بقول، تو آیا اس وقت اللہ بھی سولی پہ چکا تھا یا نہیں؟ تو اب اگر وہ کہتے ہیں نا یہ اللہ بھی لٹک چکا تھا تو پھر تو نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے جی۔ اگر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں لٹکا تھا، حضرت عیسیٰ ہی لٹکے تھے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے تو اللہ حضرت عیسیٰ میں کیسے آگے اور حضرت عیسیٰ ہی اللہ کیسے بن گئے؟ تو یہ دونوں ان کے عقیدے تھے، یہ اللہ ان کی بھی نفی فرمائی۔ اور تیسرے وہ جو کہا کرتے تھے اس دنیا کے نظام کو تین چلا رہے ہیں، تو اللہ نے قل هو اللہ احد سے ان کی نفی فرما دی۔ اگلی آیت آتی ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ غور سے سنی جی آیت جی، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے یا اہل الکتاب سے لے کر ویعفو عن کثیر تک جی۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تک جی۔ یہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی صفات کو، اپنے پیغمبر کی شانوں کو بیان فرماتے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت قرآن کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما، وہ باتیں، وہ بہت ساری باتیں، کنتم تخفون من الکتاب، جس کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت ساروں سے درگزر کرتے ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس وہ زنا والا کیس آیا تو انہوں نے
رجم والی آیت کو، سنگساری والی آیت کو چھپا ڈالا جی، تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو واضح فرمایا جی۔ تو یہ وہ پیغمبر ہیں جو باتیں تم چھپاتے ہو اور ابھی بھی تمہارے عقیدے کے مطابق ہے، تو یہ پیغمبر کیا کرتا ہے جی، ان باتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب یہ وہ چھپاتے کیوں تھے؟ وہ اس لیے چھپاتے تھے، ان کی آمدن بند ہوتی تھی جی۔ لوگوں کو اگر اچھا مسئلہ بتائیں، سچا مسئلہ بتائیں، کھول کر بتائیں نا جی، تو ان کی آمدن بند ہوتی تھی، اور وہ باتیں، وہ آیتیں بتایا کرتے تھے جہاں سے ان کی آمدن آیا کرتی تھی۔ اور دوسرا حصہ ہے، فرمایا قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور نور، و کتاب مبین، واو تفسیر یہ ہے یعنی کتاب واضح۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کے پاک پیغمبر ہیں جی، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا جی۔ ایک روایت ملتی ہے جی، اور اس ایک روایت کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اور اس روایت کا ایک راوی ہے جس کا نام عبد الرحمن بن قیس زعفرانی ہے جی، اور یہ رافضی شیعہ تھا۔ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھا کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان میں پھیلایا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس ایک روایت کو لے کر قرآن کی کئی آیات کا انکار کیا، کئی متواتر احادیثوں کا انکار کیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور لوگوں نے اسے نور بنا ڈالا۔ اب دیکھیں جی، وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن میں نہیں ہے جی؟ اگر قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے تو اجمال میں ہے، اگر اجمالاً بھی نہیں ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ آیا نور سے مراد کیا ہے جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ نساء کے اندر ہے جی، فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نورًا مبینہ، واضح نور جی۔ اب اترنے والی جو چیز تھی وہ یہ قرآن تھا جی، نہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو مائی آمنہ کے بیٹے ہیں جی، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں جی، وہ تو حضور پیدا ہوئے ہیں جی۔ اترنا یہ اللہ کی لریب کتاب تھی۔ اسی طرح جب قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے، تو سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی، نور الذی، اس نور کی کہ انزل معہ، جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا جی، جو اس کے ساتھ اتارا گیا، تو لوگوں نے اس کی پیروی کی تو راہ راست پہ آئے اور ہدایت بھی آئی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے سورۃ شعراء کے اندر تدری مل کتاب ولکن جعلناہ نورا نہدی، اور ہم نے بنایا اس قرآن کو نور، نہدی بھی، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جی، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ تغابن کے اندر اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، اے لوگو ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر، ورسولہ، اس کے رسولوں کے اوپر، اور والنور الذی، اور اس نور کے اوپر، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے جی۔ اب لوگوں نے اس نور کو حضور کا نور بنا ڈالا جی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نور سے مراد اللہ، یہ کہتے ہیں نور سے مراد تو یہ لریب کتاب ہے۔ اسی طرح اب قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہمارا پیغمبر نور تھا یا بشر تھا؟ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا جی۔ اللہ نے فرمایا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں آپ نے ایک جانشین بنانے لگا ہوں جی، جو زمین کے اندر میرے احکامات پہنچائے گا، لوگوں کو تبلیغ کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا تھا جی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے، تسبیح، تحدیث اور تقدیس، تحلیل کی ضرورت ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، تو آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتے ہیں جو خون کرے گی، فساد کرے گی، جھگڑے فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، قرآن کی سری آیات ہیں، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو تمام کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں افضل ہوں، یہ غیر افضل ہے، اور میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر
جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان ابلیس کیا کہہ رہا ہے جی؟ لم اکن لاسجد، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں جی۔ اب سب سے پہلے جس نے بشریت کا انکار کیا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا جی، لعین تھا۔ اس نے کہا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا جی، شیطانوں کو، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا جی۔ تو ابلیس نے انکار کیا، وجہ کیا بنائی؟ اس نے کہا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر دنیا میں جتنے بندے بھی آئے، جتنے پیغمبر بھی آئے، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے انسان اور آدمی تھے۔ آدمی کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد ہے جی، آدمی کو آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کی اولاد ہے جی۔ اگر آدمی نہ کہیں تو پھر ظاہر بات ہے نوری کہنا پڑے گا جی، اور نور تو کیا ہے جی؟ فرشتوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے جی۔ اور آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ فرشتوں کی بھی اولاد ہوتی ہے جی۔ آج فلاں فرشتہ پیدا ہوا، حضرت جبریل پیدا ہوئے، حضرت میکائیل پیدا ہوئے، حضرت اسرافیل پیدا ہوئے، حضرت جبریل کی ماں فلاں تھی جی، آج فلاں فرشتہ فوت ہو گیا جی۔ آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا جی۔ پیدا وہی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہو کر آئے، وہ خاکی ہوتا ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، ابلیس لعین نے انکار کیا میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اقرار کر، اپنی زبان سے بول تاکہ ان لوگوں کو یقین آ جائے۔ قل کہہ دے سبحان ربی، پاک ہے میرے رب کی ذات، حل کن تو نہیں ہوں میں الا بشر الرسولہ، مگر ایک بشر ہوں جو اللہ نے بھیجا ہوں رسول بنا کر۔ اور اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے سورۃ کہف کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میرے پاک پیغمبر تبلیغ کر، یہ کہ لوگوں کو انما انا بشر، میں کیا ہوں جی؟ بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح جی، انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں۔ شان یہ ہے کہ مجھے نبوت عطا کی ہے، تمہیں نبوت نہیں ملی، میں کیا ہوں جی؟ بشر ہوں۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم، کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے، جو پہلے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی امتیوں کو کیا کہا؟ ان نحن، نہیں ہے ہم، الا بشر مثلکم، مگر ہم انسان ہیں، بشر ہیں، تمہاری طرح ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم کی روایتوں کے اندر اور ابو داؤد کی روایتوں کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، میرے صحابہ، میرے یارو، میں تمہاری طرح بشر ہوں جی، کوئی اور نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بہت تیز لکھا کرتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے جی۔ ایک مرتبہ صحابہ ان کے پاس گئے، صحابہ نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشرٌ، انسان ہیں، بشر ہیں، یتکلم فی الرضا، کبھی بات کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ناراضگی کے اندر بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو آپ وہ باتیں بھی لکھ لیتے ہو، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو آپ وہ باتیں بھی لکھ لیتے ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی باتیں لکھا کرو، خوشی والی باتیں۔ غصے میں ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کچھ بات کہہ رہے ہوں اور آپ وہ بات بھی لکھ لیتے ہو کہ یہ مت لکھا کرو۔ حضور نے فرمایا اکتب، میری ہر بات کو لکھا کرو، چاہے میں خوشی میں بولا کروں چاہے میں غصے میں بولا کروں، کیونکہ میری زبان کے اوپر اللہ کی طرف سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا بشر، کہ اللہ کا پاک پیغمبر کیا ہے جی؟ بشر ہے۔ اسی طرح مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے سوال کیا، اماں جان یہ تو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی؟ ہمیں باہر کی زندگی کا تو پتہ ہے، حضور آتے ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں۔ تو حضور کی باہر کی زندگی کا تو ہمیں پتہ ہے، گھر کے اندر اماں جان یہ بتائیں کہ حضور تمہارے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کانا بشرا من البشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے جی۔ گھر کے اندر آتے تو اپنا کام کبھی خود کیا کرتے، اپنے بالوں کی صفائی خود کیا کرتے،
کپڑوں کی صفائی خود کیا کرتے، بکری کا دودھ دھونا ہوتا تو حضور خود دھویا کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اماں جان خدمت نہیں کیا کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کان بشرا من البشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے جو گھر کے اندر آتے تھے اور کام کاج کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جی، یہ تو آگی بات قرآن اور حدیث کی۔ فقہ کی کتابوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں، تمام پیغمبروں کے بارے میں تمام فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تمام کے تمام بشر تھے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر ایک یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے جی۔ اب دیکھیں نا جی، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہیں جی۔ اب دیکھیں جی، نکاح کے اندر جنس کا ایک ہونا ضروری ہے جی۔ کوئی بندہ ہے جنی اس کے اوپر عاشق ہو گئی ہے جی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا۔ اب وہ بندہ اس جنی کو کہتا ہے کہ آپ تو جنی ہو جی، آپ کے ساتھ تو شادی ہو نہیں سکتی۔ جنی کہتی ہے میں نے آپ سے شادی ہر حال میں کرنی ہے جی۔ اب وہ بندہ دوبندیوں کے پاس جاتا ہے کہ میرا نکاح پڑھاؤ جی۔ مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ بیوی کہاں ہے جی؟ کہا یہ میرے ساتھ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو کہا کون ہے جی؟ کہا جنی ہے جی۔ مولانا صاحب تو کہیں گے جی بھائی آپ کی تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آپ کیا ہے جی انسان ہیں، آپ کیا ہے جی خاکی ہیں، اور وہ تو کیا ہے جی جنی ہے، اور وہ تو آگ کی بنی ہوئی ہے، آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بریلویوں کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شیعوں کے پاس جاتا ہے، قادیانیوں کے پاس جاتا ہے، کسی اور مسلک کے پاس بھی جاتا ہے، وہ سارے کے سارے یہی کہیں گے کہ نکاح کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے جی۔ یعنی بیوی انسان ہو، خاوند انسان ہو، اگر کوئی جنی ہے یا فرشتے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی بندہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوتا جی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کیا جی بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبر نے ایک شادی نہیں کی، کئی شادیاں کی ہیں جی، 9 کی ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضور کے بیٹے پیدا ہوئے جی۔ اسی لیے نہ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ نوروں کی نہ اولادیں، نہ ان کی مائیں، نہ ان کی بیویاں ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارا ہیں، ہم عیسائی ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے وعدہ، فنسوا حظا مما ذکروا بھی، پھر اس وعدے کو انہوں نے بلا ڈالا، فاغرینا سزا یہ ہوئی، ہم نے بڑکایا بینہم ان کے درمیان میں العداوۃ دشمنی والبغضاء اور کینہ جی۔ پھر عیسائیوں کے درمیان میں اللہ نے یہ دشمنی ڈالی، یہ کینہ ڈالا، اور پھر وہ عیسائی لڑنے لگ گئے۔ ایک اسپین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی ہیں، کئی عیسائی ہیں جی جن کے درمیان میں لگاتار لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت برسائی ہے جی۔ الی یوم القیامت، یہ قیامت تک ان کے اوپر لعنت برسے گی، ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وسوف ینبئہم اللہ، عن قریب اللہ انہیں خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، ان کاموں کی، ان چیزوں کی وہ جو کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکے ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے، اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے، نور، یہ قرآن مجید، و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین، واضح کتاب۔ قرآن کے اندر 104 آیات ایسی ہیں جو انبیاء کی بشریت کے اوپر دلالت کرتی ہیں جی، 104 آیات، اور قرآن کی ایک آیات کا منکر بھی کافر ہے، قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے جی۔ جو 104 کا انکار کرتا ہے تو وہ تو بڑا کٹر کافر ہے جی۔
یہدی بہ اللہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بہ اللہ، اس قرآن کے ذریعے، من، اس بندے کو، اتبع، جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندگی کو، سبل السلام، سیدھے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، ویخرجہم، وہ اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، شرک سے، جہالت سے، رسم و رواجوں سے، الی النور، توحید کی طرف، علم کی طرف، باذنہ، اپنی توفیق سے، ویہدیہم، اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، فمن یملک، پس کون ہے مالک، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر، ان ارادہ، اگر وہ اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کو وفات دے دے، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں کو وفات دے دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو موت دے دے، تو اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں؟ زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان میں ہے یہ بھی، اس کے اوپر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ يَخْلُقُ مَا یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔